زندہ باد کے نعرے لگانے سے پہلے پاکستانیوں کسی چیز کو اسٹڈی کرنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جن کو زندہ باد کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے مسیحا ہیں، وہ ہمارے لیے کر کیا رہے ہیں اور ان کی سمجھ بوجھ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو آپ کسی طرح سے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں، جس میں یہ علاقہ جو ہے وہ افریقن کانٹیننٹ میں آتا ہے، اور یہاں سے ایشیا اس ریڈ سی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ سارا ہمارا ایشیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو دنیا کی بیشتر آبادی یہاں چائنا میں، پھر انڈیا، یہ پاکستان اور یہاں انڈونیزیا تک، یعنی یہ دنیا کی بہت زیادہ آبادی، کوئی آلموسٹ 50% کے قریب لوگ یہاں رہتے ہیں۔ چلیں تھوڑے بہت اوپر نیچے نمبر ہو سکتا ہے اگر آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں، لیکن دنیا کی بیشتر آبادی یہاں بستی ہے۔ افریقہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ بستے ہیں، یورپ میں بھی جو ہے یہ اوپر یورپ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ امریکہ اور یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی کم لوگ ہیں، لیکن زیادہ آبادی یہاں پر ہے۔ ایک بنیادی چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسرا، دنیا کا فرٹائل لینڈ جو ہے وہ اس جگہ پر پایا جاتا ہے، یہ پاکستان اور انڈیا، یہ بہت زیادہ فرٹائل لینڈ۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر فرٹائل ہیں، لیکن آبادی جہاں زیادہ ہے، موسم جہاں اچھے ہیں، یعنی چاروں موسم یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے عمران خان تو کہتے ہیں 12 موسم پائے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زبردست جگہ پر ہم لوکیٹڈ ہیں۔ اب ہمارے سامنے اتنا بڑا سمندر ہے، ادھر عربین سی اس کو بولتے ہیں کیونکہ یہ عرب برادر ہمارے ملک ہیں، اس وجہ سے عربین سی۔ اس کو نیچے کیونکہ کھلا سمندر ہے اس لیے اس کو انڈین اوشن بولتے ہیں۔ اب ہم نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ دنیا میں ہم کس جگہ پر ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر آلموسٹ کراچی ہے، اس جگہ پر گوادر ہے، یہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں۔ اگر آپ اس سمندر کو دیکھیں تو یہ ایک پتلی سی گلی بنتی ہے جو کہ اندر کو جاتی ہے۔ پھر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر ایک پتلی سی گلی یہاں تک جاتی تھی، اس کے آگے یہ بند تھا، یعنی سمندر یہاں سے آگے نہیں تھا۔ اب آج سے کئی سال پہلے، یعنی کئی 100 سال پہلے، یورپین یہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے کیونکہ ان کے پاس زمین کم تھی، اتنی فرٹائل نہیں تھی، کھانے پینے کو اتنا دستیاب نہیں تھا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ کرتے کرتے وہ یہاں سے اس سارے سمندر سے ٹریول کرتے 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 وہ اس جگہ پر پہنچے اور انہوں نے ہمارے ملک انڈیا پر قبضہ کیا، کیونکہ یہ ہمارا ہی تھا۔ 1947 میں یہ سارا انڈیا ہی تھا جس میں ہم بستے تھے، تو ہمارے ملک پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر ان کے ساتھ جو دوسرے یورپینز تھے، انہوں نے کسی نے یہاں قبضہ کیا، کسی نے ادھر قبضہ کیا، کسی نے ادھر اوپر جا کے قبضہ کیا، کسی نے یہاں پر قبضہ کیا، تو یعنی سارے یہ والے جو یورپین تھے وہ ادھر سے چل کے تو یہاں پر آتے۔ اب یہ کتنی لمبی مسافت ہے کہ سمندر میں سے گزر کر آنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، انرجی صرف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسٹڈی کیا، تو انہوں نے کہا ہو ہمارے پاس تو ادھر بہت شارٹ کٹ اویلیبل ہے، ادھر سے کھدائی کی جائے تو ہم ادھر سے سمندر میں اتریں گے۔ یہ میڈیٹرینین سی ہے جو کہ ترکی کے ساؤتھ میں اور افریقہ کے نارتھ میں، یہ جو سمندر ہے اس کو میڈیٹرینین سی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیٹرینین سے ہم کٹ کریں اور کٹ کر کے ہم نیچے ریڈ سی میں گھس جائیں تو ہم تو انڈیا اور اس کے جو فرٹائل لینڈز ہیں، جو سونے کی چڑیا اس کے پاس، تو ہم فوری طور پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بلو سی لائن نظر آ رہی ہے، یہ وہ سویز کنال ہے، یعنی نہر سویز ہے جو انہوں نے کھدائی کی، اور یہاں سے انہوں نے اپنی ٹریفک جاری کر لی کہ ان کی کمرشل شپ جو ہیں بس اتنی ہی چوڑی ہے کہ اس میں سے یہ گزر سکتے ہیں، تو یہ گزر کے ادھر آ جائیں۔ اگر کوئی شپ یہاں پہ خراب ہو جائے تو یہ سویز کنال جو ہے بند بھی ہو جاتی ہے، جو کہ آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے یہاں پر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ بند بھی کچھ عرصے کے لیے رہی تھی۔ باہر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ ٹریول کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لوگ کیسے جئیں گے، ہم ان کے لیے روزگار کا، زندگی کا کیسے بندوبست کریں گے۔ افریقہ جو ہے وہ سارا سویا رہا، اب بھی سویا ہوا ہے،
اس لیے یہاں پر کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا۔ یہ جو عرب کنٹریز تھے، انہوں نے بھی خیر سے ماشاءاللہ اسلام کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں ان کا عروج تھا، اس کے بعد یہ بھی ہماری طرف پیچھے ہوتے گئے۔ اب جب ہمارے اوپر یہ سارا قبضہ سب چیزیں ہو گئیں تو یہاں پر جو حکمران پاکستان پر بٹھائے گئے وہ ایسے تھے جو کہ یا تو ان کو سرو کرتے تھے، یعنی یورپینز کو، یا پھر وہ پرلی طرف امریکہ تھا ان کو سرو کرتے تھے، یا پھر ہمارے پڑوس میں یہ ہمارے برادر ملک ہے نا، تو بڑے بھائی کو سرو کرنا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کا یہی کام ہوتا ہے، جیسے وہ فارسی میں کہتے ہیں سگ بات برادر خرد نباش۔ اب اس کا صحیح معنی میں نے دیکھے تو نہیں ہے، لیکن جو سنے تھے بچپن میں کہ تو کتا ہو جا لیکن چھوٹا بھائی مت بن۔ تو ہم ان اسلامی برادر ممالک کے سائے میں چلے گئے، کبھی ہمیں یہ 1 بلین دیتے ہیں، کبھی ہمیں یہ 2 بلین دے دیتے ہیں، پھر کبھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور برادر فرینڈلی ملک تلاش کر لیا، ہمالیہ سے اونچی، ہمالیہ کہیں یہاں پر ہے نا، ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ والے، انہوں نے کہا اس سے اونچی سمندر سے گہری ہماری دوستی پاکستان کی اور چائنا کی۔ تو چائنا بھی ہمیں $1 بلین انویسٹمنٹ بھی دے رہا ہے اور ویسے بھی دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، یعنی یا تو ہم ادھر ڈپینڈنٹ ہیں یا ہم ادھر ڈپینڈنٹ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں یا پاکستانی فوجی جنتا ہے یا ہمارے جو انصاف کے اداروں کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پاکستان کی یہ ساری زمین فرٹائل ہے، یہاں پر جنگل بھی ہے، یہاں پر ندی نالے بھی ہیں، یہاں پر آبشاریں بھی ہیں، ماؤنٹینز بھی ہیں، اور کہیں کہیں ہمارے پاس ڈیزرٹ بھی دستیاب ہے، لیکن ایک بہت زبردست ملک ہے۔ جبکہ ہمارے یہ اسلامی برادر ملک ہیں، یہ سارے ڈیزرٹ میں واقع ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب کہانی جو ہے وہ اس سے آگے چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کلوز اپ کیا تو کراچی یہ ہے، اور کراچی سے یہ ہماری ایران کی سرحد، یہ بلیک جو لائن ہے، تو یہاں ایران ہے آگے، تو یہاں پر کر کے ہمارا گوادر بنتا ہے، تو یہ کھلے سمندر میں۔ لیکن دنیا کا سارا کاروبار کدھر ہو رہا ہے؟ پتلی گلی میں، یعنی ادھر ایران ہے، ادھر مسقط ہے، اور بیچ میں جو سمندر ہے ایک پتلی سی گلی، ادھر لوگ اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے تو پھر نیچے گزرتے ہیں تو پھر ادھر دبئی آتا ہے، پھر مزید نیچے جاتے ہیں تو ادھر ابو ظبی یا ابو دھابی آتا ہے، پھر آگے قطر، پھر بحرین، تو سارے پاکستانی دوڑے دوڑے یہاں پر چلے جاتے ہیں۔ ہم تو دبئی جا رہے ہیں، ہم تو قطر جا رہے ہیں، ہم تو مسقط میں جائیں گے، ہم تو عمان جائیں گے، تو یہ سارے ڈیزرٹ میں، لیکن بزنس یہاں چل رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ادھر کو تیل نکلتا ہے تو ان کی ساری اکانومی اس پر ہے، ادھر دنیا کے اور بہت سارے بزنسز یہاں پر چل رہے ہیں۔ گوادر جو ہے وہ بند پڑا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ کراچی کو MQM بنا کے تباہ کر دیا گیا۔ اگر آپ کراچی کو 70s میں دیکھیں، 60s میں دیکھیں، تو یہ اس تمام خطے سے ایک بہت بڑی پورٹ تھی، بہت کچھ تھا، لیکن پھر عقل کل آ گئے نا، ایوب خان اور ضیاء الحق، یحییٰ خان، تو کراچی کو تباہ کر دیا گیا۔ جب کراچی اپنے بزنس سے، اس ایکٹیویٹی سے پیچھے ہٹا، تو اندر یہاں پر ان کو ہم نے کیا ہے، ایمریٹس ایئر لائن بنا کے دی، ان کو ہم نے رہنے سہنے کے طریقے، آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھیں کہ دبئی یا یہ جو UAE ہے، یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان کو ہم نے کون کون سے شعبوں میں کیسے کیسے کام کرنے کے لیے مدد فراہم کی، وہ ہم ان کو کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ کہ ہمیں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کھلا سمندر ہے، یہاں پر بزنس ہوتا، یہ بزنس کی جگہ تھی، لیکن ان عقل کل نے جو یہاں پر اسلام آباد میں آ کے بیٹھے، انہوں نے جناب بزنس وہاں آگے دھکیل دیا کہ ادھر جا کے بزنس کیجئے، ادھر کدھر آ گئے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ کس کے اعلی کار تھے، آپ اس پر غور کیجئے۔ جب پاکستان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اس کے بزنس کا، اس کے مفادات کا خیال نہیں کریں گے، اس کے مفادات پانی میں بہتے رہیں گے، تو اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔
اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ ہے گوادر، ادھر ہے کراچی، یہ کھلا سمندر ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ اوپر گئے تو یہاں پر راس الخیمہ آ گئے، یہ بھی عرب ایمریٹس کا ایک یونٹ ہے، یہ اس کا ایک پروونس ہے، یہ اس کی ایک اسٹیٹ ہے. اس کے آگے چل کے یہ جو ہے وہ دبئی آئی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پتلی گلی میں سے گزر کے سمندر میں پھر وہ آگے کونے میں گھسے، پھر ادھر آئے. یعنی ادھر ایران سے بھی خطرہ ہے، ادھر جو ہے وہ اوپر عراق ہے، اس سے بھی خطرہ ہے. یہاں اتنے سال جنگ بھی جاری رہی، لیکن ان کا بزنس جو ہے وہ چلتا رہا. یہاں کسی طالبان نے آ کے حملہ نہیں کیا. پھر آگے دیکھیں تو یہاں ابوظہبی یہاں پر آئی. تو یعنی اتنا فاصلہ یہ سب لوگ طے کرتے ہیں سمندر میں اس طرح، پھر یہاں سے پتلی گلی سے ہو کے تو پھر کھلے سمندر میں آتے ہیں. اب دنیا کے لوگ سارے بزنس یہاں سے اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے وہ سویز کنال اور وہ سب بتایا، تو وہ سب لوگ آئے، وہ ادھر سے ان کی شپ مڑ کے تو کدھر گئی، یہ دبئی پہنچی، ابوظہبی پہنچی، یہ قطر پہنچی، یہ بحرین پہنچی. تو بزنس ان لوگوں نے ہم سے چھین لیا اور اس کو ڈیولپ نہ کرنے کی یقین دہانیاں لیں ان سے جن کو ملینز اینڈ ملینز فنڈ دیتے ہیں. جیسے ابھی عمران خان صاحب کو یو اے ای کے رائل فیملی نے فنڈنگ کی نا، یہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو ہمیں تحقیقات بتائیں. ارسپیکٹو آف دیٹ، نواز شریف کو بھی سعودی عرب، یہ سعودی عرب ہے، یہ والا یہ جو بلیک لائن ہے نا، یہ سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب مفت میں لے گیا تھا. اس نے بھی کہا کہ یہ میرا برادر فرینڈلی ایمریٹس ہے، اس کے ساتھ اس کا اتحاد ہے، تو اس کا بزنس چلے، لہٰذا آپ ہم سے $2 بلین لے لیں، آپ اپنے گوادر کو بند رکھیے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو کہیں ہلنے نہیں دیتی ہے. مشرف رہا تو اس نے ان سے محلات، وہ ان کو اس میں برٹن میں محلات دیے نا کنگ آف سعودی عربیہ نے. تو یہ کنگ آف سعودی عربیہ یہ ادھر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے حکمران اب ان کو کیا کہیں، ان کو الو کا پٹھا نہ بولیں تو کیا بولیں، کہ یہ پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکے ہیں کہ اس خطے زمین کو ڈیولپ ہونا ہے. یہ گوادر ہے. اب انڈیا ہمارے پڑوس سے اٹھا تو اس نے یہاں پر چاہ بہار آتے، اس نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کیا جو اب چائنا نے لے لیا اس سے. تو چائنا نے اپنا الٹرنیٹو یعنی اپنا متبادل رکھا کہ اگر یہاں پر کوئی ایسا گڑبڑ کرتا ہے تو مجھے یہاں سے بزنس جو ہے وہ میں یہاں سے اٹھا لوں گا. یہ اتنا بڑا جو ہے وہ فرق نہیں ہے اس کے لیے. راستے ضرور دشوار ہو سکتے ہیں، روٹ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں تو پاکستان جو ہے نا اس کی سرحد ادھر سے ایسے جاتی ہے، تو اس کے لیے راستہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن اس نے اپنا آپ کے سامنے متبادل رکھا ہوا کہ آپ گوادر پر زیادہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے. تو اس نے چاہ بہار جو ہے وہ لے لیا، جس میں اس نے انویسٹمنٹ کی اور ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا. پاکستان کے مفادات کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو اس خطے زمین سے جو یہاں سے ادھر شروع ہوتی ہے اور یہ کراچی اور یہاں تھوڑی سی آگے جا کے انڈیا کے ساتھ ملتی ہے، اس خطے زمین کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن آپ نہیں خیال رکھتے ہیں. آپ ان سے $2 ملین لے لیتے ہیں جو آپ کو وہ فنڈ کے طور پر دیتے ہیں. کچھ $1 بلین آپ کو کہتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، کچھ تیل جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ پر لے لیں، اور جناب آپ ہمیں آگے پتلی گلی میں کام کرنے دیں. جب گوادر چلے گا تو یہ سب بزنسز بند ہو جائیں گے. کیوں بند ہو جائیں گے؟ کہ یہاں پر تو باہر نکلنے کو خیر سے کچھ دستیاب ہی نہیں، ہر طرف ڈیزرٹ ہے. یہاں پہ جو بھی بزنس کمیونٹی پہنچے گی اس شہر میں، اس جگہ پہ، وہ یہاں اوپر دیکھیں ہمالیاز ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، میدان ہے، سرخیز زمین ہے، فروٹ ہے، اناج ہے، ہر ایک چیز دستیاب ہے. زمین بھی ایسی ہے کہ جس میں ٹیمپریچر اس طرح سے نہیں ہے جیسا ان ممالک میں پایا جاتا ہے. یہاں پر تو آپ دن میں نکل نہیں سکتے ہیں، اس حد تک گرمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے حکمران کیا ہیں، عمران خان صاحب، میں آپ کو آزاد کراؤں گا. تو بھائی آپ اس چاچے سے کس لیے جو ہے وہ فنڈز لے رہے تھے؟ ہمیں روز سناتے ہیں وہ نہیں وہ تو ہم نے لکھ کے دے دیا تھا. بھائی آپ نے جو بھی کیا، آئین تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ باہر سے فنڈنگ نہیں لیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہم کسی صورت نہیں لیں گے، ہم پاکستانی لوگوں پر اعتبار کریں گے. آپ بھی تو انہی کی جھولی میں جا کر جہاں پر آصف علی زرداری دوڑے جاتے ہیں، نواز شریف کو یہ 21 سال میں مان رکھتے ہیں، عمران خان کو یہ فنڈنگ دیتے ہیں. تو پاکستان کی یہ سرزمین ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کو یہ نقشہ تھوڑا اور کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ انڈیا کے علاقے ہیں. یہاں سے احمد آباد، یہ ممبئی، اور یہاں جہاں پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا وہ
کون سی ریاست تھی؟ اس کا ذرا سوچیے نا آپ بھی. یہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں جہاں پر ٹیپو سلطان اور ان سب کو جو ہے وہ کٹ لگی تھی. یہ کہتے ہیں ٹیپو سلطان ایک دن کی شیر کی زندگی، یعنی 1 سال تک انگریز اس کو محاصرہ کرتے رہے تو وہ شیر کی زندگی ہمیں بتا رہا ہے. ہمیں کہانیاں بھی جعلی بتائی جاتی ہیں. چلیں جی، اب چائنا نے یہ جبوتی، یہ افریقہ کی ایک پورٹ ہے، تو چائنا نے یہ بھی لے لی. چائنا نے یہ چاہ بہار بھی ادھر لے لی، یہ اس جگہ پہ. یہاں پہ گوادر وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے میرا کام بند کرا دیا تو مجھے اتنی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو الٹیمیٹلی چائنا کے پاس تو آپشن اویلیبل ہے کہ یہاں سے نکلے، ادھر سے اپنی گڈز لائے تو یہاں سے افریقہ میں دے دے، ادھر سے نکلے جہاں سے اس کے ساتھ یورپین کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے اور امریکہ کے ساتھ. لیکن سوال صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ خطۂ زمین ہے، یہ سارا سعودی عربیہ ہے، یہاں پہ جدہ ہے، جدہ سے ادھر جائیں تو یہاں پہ ہمارا مکہ مکرمہ آتا ہے. تو یہ خطۂ زمین ہمیں عزیز تو ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ ہمارے برادر، بڑے بھائی، جیسے میں نے کہا نا سگ بات برادر خرد نباش، تو یہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کر کے یہ ان کے بزنسز کو فروغ دیتے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اتفاق ہو ان کے پاس جانے کا تو ان کی یہ پوری جو اسٹیٹ ہے جس میں ان کی یہ ریاستیں ہیں، العین ہے، راس الخیمہ ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، ابو دھابی ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے، انہوں نے اپنے نظام کو درست رکھا ہے اور اپنی چیزوں کو مارکیٹ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور انصاف اور قانون پر عمل درآمد مکمل کرتے ہیں. تو دنیا ساری یہاں پہ جاتی. یہی ساری دنیا یہاں پر گوادر میں ہمارے پاس آ سکتی ہے اگر ہم خود ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. تو ہمیں تو کوئی بھی کمیٹڈ انسان ابھی تک نہیں ملا. جو ملا اس کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. اب تھوڑے اس نقشے کو مزید بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارے ساتھ انڈیا ہے اور یہ نیپال. اب یہ والی جو اندر کی ایریا ہے یہاں پر بزنس ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے، آصف علی زرداری کو کئی مہینے کئی سال جو ہے وہ یہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں، نواز شریف کو کئی سال رکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنجر زمینیں ہیں، نہ موسم اچھا ہے نہ کچھ اور اچھا ہے، لیکن ان کی ہر چیز فروغ پا رہی ہے. کیونکہ جہادی جو ہے وہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو یہاں پر وارد کر دیا اور ہمارے ہاں تباہی اور پریشانی جو ہے وہ جاری رکھی. مدرسوں کو فنڈنگ دی تو ادھر جو ہے ٹیررزم اور شدت پسندی کو ہوا دیے رکھی. تو کیا ہوا، پاکستان کے مفادات کا خیال پاکستانیوں نے رکھنا، جو کہ سارے لمبی تان کی گہری نیند سو رہے ہیں. ہمارے پاس سے کتنا آسان ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں. ہم تو سینٹر میں ہیں. جس نے انڈیا جانا ہو، آگے جو ہے وہ انڈونیزیا جانا ہو، ملیشیا جانا ہو، چائنا جانا ہو، کدھر بھی جانا ہو، ہمارے پاس رکے. اس کو کیا ضرورت ہے اندر اس پتلی گلی میں جا کے دبئی اور یہ مسقط اور عمان اور ان جگہوں پر جائے. یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ پاکستان کے لوگ اگر اس پر غور کریں کہ ہمارے ملک کو ہمارے حکمران ہی بیچ رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک بیچ رہا ہے، یہ سب بیچ رہے ہیں. فوجی جنتا کے دیکھیں تو وہ آئرلینڈ جا کے باہر خریدتے ہیں، باہر رہتے ہیں، امریکہ جا کے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ شیر و شکر رہتے ہیں. ہمارے دوسرے پولیٹیشنز دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ شیر و شکر رہتے ہیں. ہمارے کئی فوجی جنتا کے اور ججز بھی یہاں پر جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور پھر ادھر سے نکل کے یورپ جاتے ہیں، یا ادھر سے فلائی کرتے ہیں تو دبئی پہنچتے ہیں، دبئی سے فلائی کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں. پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرنا اور اس کے لیے کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ول کی کمی ہے، اندر سے کمٹمنٹ کی کمی ہے. اب یہی آپ کو دبئی کی دوبارہ سے وہی پتلی گلی یہ ہے، یہاں سے ایسے جاتے ہیں، جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک اسٹیٹ آتی ہے راس الخیمہ، اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو مشہور کہنے کے ٹاؤنز ہیں ان کا ذکر ہے. پھر ادھر دبئی ہے، پھر ادھر ابو ظہبی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم جو ہے وہ اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بزنس ہو رہا ہے، اس جگہ دیکھتے ہیں کہ بزنس ہو رہا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے ہمارا گوادر آتا ہے، وہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا. تو اس میں ہماری لاپرواہی ہے نا، اور ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ہم کس جگہ واقع ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں.
یہاں سے آپ کو چابہار بھی، اب یہ گوادر ہے، یہ چابہار جو چائنا نے اب لے لیا، کیونکہ انڈیا پہلے یہاں پر آ کے ہمارے مقابلے میں کام کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے، لیکن اس کے جو بھی حالات ہوئے اب یہ چائنا کے کنٹرول میں۔ تو اب اس سارے سمندر میں آپ ادھر چلے جائیں اور ادھر جا کے آپ کاروبار کریں، پاکستانی سے آپ کدھر کام کرتے ہیں؟ میں تو دبئی میں کرتا ہوں، میں تو جناب شارجہ جاتا ہوں، میں تو ابوظہبی جاتا ہوں، میں مسقط میں ہوتا ہوں، میں کویت میں ہوتا ہوں۔ یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے ان سب کو کیا دیا ہوا، ان سب کو رعایت دی ہوئی، ان سب کو، ان کے لیے ہمارے حکمران کام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تھوڑے سے آپ $1,000,000 فنڈ دے دیں، کچھ ہمیں محل دے دیں، تو ہم جناب آپ کے لیے جو ہے نا وہ یہ گوادر شوادر کو سب کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ عمران خان نے یہی کیا نا، گوادر اور سی پیک کی ساری ڈیولپمنٹ کو پیچھے روک دی۔ سی پیک بھی کیا ہے، نواز شریف نے کیا کیا کہ پاکستانی قوم کو کہیں پر کسی طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ ہمارے لوگ سکلڈ ہوں، اور وہ جو ہم گوادر کو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر پاکستانی لوگ جو ہے بہتر طریقے سے کام کریں۔ کیا ہوگا، پاکستانی کھوکھا کھول لے گا، کوئی ٹرک چلا لے گا، کوئی ورکشاپ چلا لے گا، بقایا ان کو کسی طرح کی کوئی سکل نہیں دی گئی۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پاکستانیوں کا سب سے پہلے قصور ہے کہ زندہ باد کے صرف نعرے لگاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس پوٹینشیل میں ہیں۔ یعنی آپ کے دادا کے پاس سب کچھ ہو اور وہ فوت ہو گیا ہو، تو آگے آپ کے ابا ہر چیز اڑا رہے ہوں اور بچے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، قصور کن کا ہے؟ بچوں کا ہے کہ وہ اپنے باپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا اور وہ کیا کر سکتے ہیں، باپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن باپ کے سامنے پڑھ لکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابا آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں عوام اگر کھڑے ہوں تو ان حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جی جو کچھ آپ یہاں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان ایک فرٹائل لینڈ ہے، یہاں باغات ہیں، یہاں پر کھانا پینا ہے، یہاں پر سیر و سیاحت ہے، یہاں سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم سب بزنس ان کے جو ہے نا وہ $1 بلین اور $2 بلین پر کیوں اپنے ملک کو خراب کریں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔